جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں ایکسپو سینٹر کراچی میں. یہاں پر ہیلتھ کیئر 2023 کے حوالے سے ایک ایگزیبیشن جاری ہے. یہاں پہ مختلف قسم کے اسٹالز لگائے گئے ہیں جہاں پہ ڈاکٹر وزٹ کر رہے ہیں. عام عوام کو اس سے کس طرح بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے آئیے ہم جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انٹروڈکشن. جی میں ڈاکٹر گلزار عثمان ہوں, ایسوسیٹ پروفیسر آف کمیونٹی میڈیسن ایٹ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز جامشورو. سر اس ایگزیبیشن کا جو ہے وہ مین پرپس کیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ 20th ہیلتھ ایشیا ایکسپو ہے. اس کا مین پرپز یہ ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ کے حوالے سے سب سے بڑا ایونٹ ہے. یہاں مختلف یونیورسٹیز, ادارے, کمپنیز جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, جو ہیلتھ سروس سے تعلق رکھتے ہیں, ہیلتھ ایکوپمنٹ ہے اور اپنے پروگرامز ہیں, تو اس کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. لیاقت یونیورسٹی اس کا پلیٹینم پارٹنر ہے اس سال, اور یہ سالانہ ایونٹ ہوتا ہے ان کا. لیاقت یونیورسٹی پہلے بھی شرکت کر رہی ہے, اس وقت بھی انہوں نے شرکت کی ہے. یہاں ہم اپنی جتنے بھی ڈسپلنز ہیں, ہمارے جتنے پروگرامز ہیں, بی ایس پروگرامز ہیں, ماسٹرز, ہمارے 88 ماسٹر پروگرام ہیں یعنی پوسٹ گریجویٹ پروگرامز, اور 22 کوئی بی ایس پروگرامز ہیں لمس کے, وہ ہیں لمس انٹرنیشنل کیمپس ٹھٹا ہے, دادو میں بھی اس کو بھی لمس سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. اوورآل پورے سندھ میں ڈائگنوسٹک اینڈ ریسرچ لیب ہے لیاقت یونیورسٹی کی, جس سے 50 سے زائد اس کی برانچز ہو چکی ہیں پورے سندھ میں. اور باقی جو ہمارے اس کے علاوہ بھی جو سروسز ہیں یونیورسٹی کی, تو اس کے متعلق کسی کو آگاہی چاہیے تو وہ اس ہمارے اسٹال پہ آ سکتا ہے. یہاں کافی لوگ ہمیں وزٹ کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں اس میں, ڈاکٹرز ہیں اور دیگر جو ریلیونٹ لوگ ہیں, تو ان کو پوری معلومات بھی یہاں مل رہی ہے. سر عام پبلک کی پہنچ یہاں تک کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ آپ ان کو کیسے بینیفٹ مل سکتا ہے اس حوالے سے؟ دیٹس گڈ کوشچن. ایکچولی کیا ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے نا, یہ تو ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کے لیے اسپیسیفکلی ہے. اچھا, یہاں سے ہی ادارے اور ڈاکٹرز آئیں گے, ان کو معلومات ملتی ہے, نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ چلے گا, تو وہ جا کے ٹرانسفارم عام لوگوں تک ہی ہوگا اس کا فائدہ یقیناً. ہاں, عام لوگ بھی یہاں اس کو وزٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ زیادہ فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نرسنگ اسٹاف ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے. اچھا, ایک اور چیز, یہاں پر ایک کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن CME کا پروگرام ہے ہمارا. تو جیسے لیاقت یونیورسٹی 4 CMEs کروا رہا ہے. فائٹنگ اگینسٹ اینیمیا, جیسے خون کی کمی ہے, اس کا بہت مسئلہ ہے, اس کو کس طرح سے اس پہ ایکسپرٹ بات کر رہے ہیں. اچھا, سسٹینیبل پریکٹسز ان ہیلتھ کیئر, اس پہ آج ہمارے بڑے ملک کے نامور ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب, ڈاکٹر ندیم قمر صاحب, اور اس کے علاوہ PPHI اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر ٹیپو سلطان صاحب, یہ بڑے بڑے لوگ آج ہمارے ڈسکشن میں شامل تھے جو ہماری CME ہوئی ہے. اس کے علاوہ مزید 3 اور CMEs ہماری ہونی ہیں. تو اس طرح سے دیگر ادارے بھی اپنی CMEs کر رہے ہیں. تو CME مینس ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پینل ڈسکشن بھی ہوتا ہے, جہاں کافی نئی چیزیں جو ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, وہ لوگوں کو پتہ چلتی ہیں. تو اس سے یقیناً پروفیشنلز کو فائدہ ہوگا, ان کی کیپیسٹی بلڈ ہوگی, تو وہ ٹرانسفارم کمیونٹیز میں ہوگا, لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے گا. سر عام عوام جو ہے ہماری وہ ہیلتھ کے حوالے سے اتنی ویل اویئر نہیں ہے, تو آپ اس حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں کہ ایک عام انسان کو آپ کی ان چیزوں سے فائدہ ہو؟ بالکل صحیح ہے. لیاقت یونیورسٹی اس معاملے میں ہمیشہ ایک تو ہیلتھ سروسز کی ڈلیوری عام لوگوں تک پہنچانا ہے, پھر آگاہی دینا ہے. تو ہمارا لیاقت یونیورسٹی کا اپنا FM ریڈیو ہے, لمس FM, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا لمس ویب TV بھی ہے, ٹیلی ویژن ہے. تو وہاں ہم پریونشن کے جتنے پروگرامز ہیں وہ سارے نشر کرتے ہیں. آج کا یہ پورا ایونٹ ہم وہاں لائیو نشر کر رہے ہیں, اور یہ مسلسل اس قسم کے جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں آگاہی کے, وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تاکہ لوگوں کو ہیلتھ کے متعلق جو کوئریز ہیں, جو کوشچنز ہیں یا بیسک چیزیں ہیں, وہ ان کو پتہ چلیں. اور یہ مسلسل ہو رہا ہے. لیاقت یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن اور جتنے دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ سب اس میں اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سر اس ایگزیبیشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو سرپرائز ملی ہے. لیاقت نے اتنی ہجوم ہے ان کا, جو ہے نا, کہیں بھی میں نے ہجوم نہیں دیکھا, لیکن اس اسٹال میں آیا ہوں تو بڑا ہجوم ہے, اور اتنا شوق اور ولولہ ہے لیاقت کا. تو آپ کو سب کا مبارک ہو, اور آگے بھی آپ آگے جائیں گے. لیکن یہ تو ہے 1 دن 2 دن 3 دن, لیکن لیاقت ایسے ہی رہے ہمیشہ کے لیے. یہ ایگزیبیشن پہلے دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہوتا تھا, جیسے سعودی عرب میں ہوتا تھا عرب ہیلتھ کے حساب سے. اب یہ کچھ سالوں سے یہ پاکستان میں اسٹارٹ کیا ہے. یہ بہت اچھا ایک سسٹم ہے کہ جہاں پہ پوری میڈیکل یونیورسٹی کی یا پوری ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں, اور پوری پاکستان کے لوگوں کو یہاں آ کے دیکھنے, ان کو سمجھنے میں اور ان کی امپلیکیشن کے لیے یہاں آسانی سے ان کو سب طریقہ کار بتایا جاتا ہے. آپ ہمارے عام پبلک کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہیلتھ کے حوالے سے؟
ہیں پبلک کو ہم یہ میسج دیں گے کہ یہاں پہ جو اویئرنیس کے یہ سیمینار ہوتے ہیں ہیلتھ میں، جیسے پریونشن از بیٹر دین کیور، تو وہ سارے سیمینارس اٹینڈ کریں تو ان کو ہیلتھ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کون کون سی بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا ہیلتھ کے کون کون سی بیماریوں سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، یا ان کا علاج کیا ہے. اور دوسرا، میڈیکل یونیورسٹیز میں کون کون سے میڈیکل کے پروگرامس ہیں جس میں وہ داخلہ لے سکتے ہیں. MBBS اور BDS کے علاوہ باقی جو الائڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرام ہیں ان کی پوری دنیا میں بہت زیادہ ضرورت ہے. تو وہ جب ان پروگرام میں وہ کورس کر لیں گے ان کو یہاں پہ بھی جاب مل جائے گی اور پوری دنیا میں بھی ان کو جاب السلام مل جائے گی. علیکم جی، انٹروڈکشن کا. وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر عدنان بٹ ہے اور میں انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں اور سسٹینیبلٹی کا کارپوریٹ ٹرینر ہوں. تو اس ایگزیبیشن کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی، یہ ایگزیبیشن جو ہے بہت زبردست ایگزیبیشن ہے کیونکہ اس سے ہمارے جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو یہ پتہ چلے گا کہ ہاؤ دے آر کنیکٹڈ ود دا سسٹینیبلٹی. کیونکہ ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی تک سسٹینیبلٹی کے ایشو کو سمجھ نہیں پائے اور اس میں ہیلتھ سیکٹر اور ہیلتھ پریکٹیشنرز جو ہیں وہ بھی اسی کراؤڈ کا حصہ ہیں جو ابھی تک اس چیز کو لنک نہیں کر پائے. موسٹ آف دیم، ناٹ آل آف دیم، موسٹ آف دیم، کہ سسٹینیبلٹی کیسے ان کی لائف سے لنک ہے. اس ٹائپ کی جب ایگزیبیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں ایز اے اسٹیک ہولڈر اینڈ دے لسن ڈفرینٹ پیپل ہو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سسٹینیبلٹی اینڈ دے آر لنک، تو اس سے ان کا جو ایک ہارزون ہے وہ بڑھتا ہے. ہماری عام پبلک جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے اتنی ویل اویئر نہیں ہے، تو ان کو آپ کیسے میسج دیں گے کہ وہ اپنا جو ہے وہ کس طرح خیال رکھیں؟ اب یہ ایگزیبیشن تو ہو رہی ہے لیکن عام پبلک تو اس سے جو ہے وہ بالکل دور ہے، تو آپ کیا میسج دیں گے عام عوام کو؟ لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا صرف 1%، لیس دین 1% GDP جو ہے وہ ہیلتھ پہ خرچ ہوتا ہے. تو نہ پاکستانی عوام کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں نہ اویئرنیس ہے. اس ٹائپ کی جب ایگزیبیشنز ہوتی ہیں تو وہاں پہ عام عوام کی پہنچ کم ہوتی ہے. تو میرا میسیج یہی ہے کہ پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں. اپنی لائف اسٹائل میں چھوٹی چھوٹی چینجز لا کے آپ بڑی سسٹینیبل لائف گزار سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس ٹائپ کی جو ایگزیبیشن ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بحیثیت عوام ہم غیر محسوس طریقے سے کس طرح انوائرمنٹل ایشوز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہم بجائے اس کو سالو کرنے کے ہم اس کو بلٹ اپ کر رہے ہیں. تو اس ٹائپ کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، وہاں جو پبلک آتی ہے اس کو اویئرنیس آتی ہے اور اس سے ایک بیہیویئرل چینج نظر آتا ہے ان کے جو ہے بیہیویئر. بہت بہت شکریہ آپ کا. آئی ایم ڈاکٹر علی رضا، PhD مالیکولر بایولوجی، اور انچارج ہوں میں ڈائگنوسٹک ریسرچ لیب میں مالیکولر سیکشن کا اور بلڈ بینک کا. جیسے کہ ایکسپو ہیلتھ ایشیا ہر سال منعقد ہوتی ہے اور اس سال بھی بڑے آرگنائز وے کے اندر یہ منعقد کی گئی ہے اور ایک میرے حساب سے یہ ہر سال ہوتی رہنی چاہیے کیونکہ اس میں ڈفرینٹ لوگوں کو انٹریکشن کا موقع ملتا ہے. ایک بیسیکلی ایک نیٹورکنگ ہے یہ، جس میں ڈفرینٹ ہیلتھ کیئر سیکٹر کے لوگ آتے ہیں اور ڈفرینٹ ایگزیبیشن، ڈفرینٹ اسٹالس کا معائنہ کرتے ہیں اور جو ان کے انٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے لائک ڈفرینٹ لیکٹ یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کا یہاں پہ اسٹال لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پروگرامز آفر کر رہے ہیں اکیڈمک پروگرامز، اس کی نو ہاؤ کافی اسٹوڈنٹس کو اس کی جانکاری دی گئی ہے. اس کے بعد یہاں یہ بھی جانکاری دی گئی جس طرح ڈفرینٹ ایک ڈائگنوسٹک ریسرچ لیب جو کہ پورے سندھ میں اس کا نیٹ ورک ہے، وہ کراچی کے اندر بھی انہوں نے اپنی 7 ڈفرینٹ برانچز ڈفرینٹ ایریاز کے اندر بنائی ہے جو کہ کاسٹ افیکٹو اور بیسٹ کوالٹی ریزلٹس پرووائڈ کر رہی ہے. سو یہ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک نئی اور ایک بڑی اچھی چیز ہے جو ایگزیبیشن آنے کے بعد ان کو اس چیز کا علم ہوا اور پتہ لگا اور کافی لوگوں نے اس چیز کو سراہا ہے. آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ہیلتھ کے حوالے سے کیا اویئرنیس دینا چاہیں گے؟ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں اور احتیاط کریں. آپ سیٹ رہیں گے تو آپ کے گھر والے بھی سیٹ رہیں گے اور معاشرہ بھی سیٹ رہے گا. میرا نام مشتاق طاہر ہے، میں مارکیٹنگ مینیجر ہوں ڈائگنوسٹک اینڈ ریسرچ لیبارٹری لمس میں کراچی میں. جی، تو یہ جو ایگزیبیشن ہو رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایگزیبیشن کیوں ہو رہی ہے؟ بیسیکلی ہم اس پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈائگنوسٹک اینڈ ریسرچ لیبارٹری لمس کراچی میں پچھلے 2 سال سے آپریشنل ہے، جہاں ہم کوالٹی ریزلٹ دیتے ہیں اور کاسٹ افیکٹو ہیں. لائک مارکیٹ میں جو ریٹس ہیں ٹیسٹ کے اس سے 50% کم ہمارے چارجز ہیں اور کوالٹی ہماری انٹرنیشنل لیول اسٹینڈرڈ کی ہے. ہم یہاں اس شہر میں جو ایک لیبارٹری انویسٹیگیشن کے لیے کسی ایک شخص کو چاہیے ہوتا ہے کہ ایک تو لیبارٹری میں کوالٹی ریزلٹ ہو، سیکنڈلی وہ ایکسیسیبل ہو، تھرڈ وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہو.
तो इस एग्ज़िबिशन से एक आम जो हमारी पब्लिक है, एक आम इंसान या जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है? उनको ये बेनिफिट मिलता है कि जब उनको डॉक्टर उनके टेस्ट लिखते हैं और वो टेस्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाते और टेस्ट नहीं करा पाते, तो उनको एक ऐसी चॉइस ऑफ लेबॉर्ट्री एक ऐसी लेबॉर्ट्री उनके पास आ जाती है जहाँ से वो 50% कम में टेस्ट करा सकते हैं। तो इस इन्फ्लेशन के दौर में वो टेस्ट करा सकते हैं सो दैट कि उनको क्वालिटी रिजल्ट्स भी मिल जाए। तो आप हमारे व्यूअर्स को या आवाम को हेल्थ के हवाले से कोई मैसेज अगर देना चाहें तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू दे सकते हैं। जी देखिए, हम ये कहते हैं एज अ हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर कि जब भी आपको कभी सेहत को लेके मसाइल हों तो आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए और जो डॉक्टर आपकी इन्वेस्टिगेशन लिखें वो आप एक ऑथेंटिक, रिलायबल और कॉस्ट इफ़ेक्टिव लैब से कराएं। तो एक जो लोकल लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके पास नहीं जाएं, जो यूनिवर्सिटीज़ के नीचे जो जितनी भी लैब्स काम कर रही हैं उनके पास जाएं और उसमें से भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव पिक करें। आप खुद असेस करें कि कहाँ पर किस रेट के ऊपर टेस्ट होते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की लैब्स कराची में ऑपरेशनल हैं, हमारी लेबॉर्ट्री 50% कम चार्जेस के ऊपर सेम स्टैंडर्ड के ऊपर रिपोर्टिंग करके दे रही है। तो वो लोग जिनको लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत रहती है वो कराची में हमारे एक हेड ऑफिस है और 10 कलेक्शन पॉइंट हैं शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, वहाँ से आके अपनी लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इसमें ना सिर्फ लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन है, इसमें एक्सरे भी है, इसमें अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी है। ऐसे पेशेंट्स जो आ नहीं सकते हम उनको होम विज़िट की सहूलत भी देते हैं। जी, मेरा बहुत नाम ज़िया अहमद शेख है और मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ एग्जीक्यूटिव MBA हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम का। अच्छा। तो ये लम्स का MBA प्रोग्राम जो है वो काफ़ी यूनिक है, तो ये क्यों और कैसे यूनिक है आप कुछ बताएंगे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी जो हेल्थ मैनेजमेंट में MBA ऑफ़र कर रही है और ये स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ MBA फाइनेंस में होता है, HR, मार्केटिंग, बहुत सारे डोमेन्स में होता है, MIS में होता है। लेकिन जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जब वो किसी हॉस्पिटल को रन करना चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में हेल्थ डिस्ट्रिक्ट पे अपने काम करना चाह रहे होते हैं हेल्थ सेक्टर में, तो उनको बड़ी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। उनके पास फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं होता, मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं होता, तो हम उनको उस नॉलेज से भी इक्विप कर रहे हैं जो कि उनको अपने एरिया में या अपने डोमेन में हेल्प करती है मार्केटिंग को प्रमोट करने में, अपनी सर्विसेज को बेहतर करने में, पीपल एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने में, ओवरऑल जो भी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां होती हैं वो सब उसमें अदा की जाती हैं। इसका ड्यूरेशन कितना है और कौन कौन एलिजिबल है? ये 2 साल का प्रोग्राम है, टोटल 75 क्रेडिट आवर्स पर कंसिस्ट करता है, 2 साल में कंप्लीट हो जाता है और इसमें 16 ईयर्स एजुकेशन होना लाजमी है, ये इस पर अच्छी सी क्राइटेरिया। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कैंडिडेट्स के पास और इस प्रोग्राम को करने के बाद वो डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं PhD के लिए, क्योंकि ये 18 ईयर्स एजुकेशन की तरफ काउंट होता है। और इस एग्जीबिशन के हवाले से आपके कोई क्या ख्यालात हैं? ये एग्जीबिशन ऑब्वियसली हमें एक बहुत अच्छा मौका प्रोवाइड कर रहा है कि हम अपने इस प्रोग्राम को उन लोगों तक पहुंचाएं कि जिनको पता नहीं है कि लम्स इस डोमेन में भी MBA ऑफ़र कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जी मार्केटिंग में ही MBA हो सकता है या मैनेजमेंट में ही हो सकता है या MIS में हो सकता है। नहीं, ये हेल्थ मैनेजमेंट में भी हो सकता है और हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है हमारे यहाँ जिस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है और ये बड़ा डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम है। एक्चुअली हम इसमें बिज़नेस भी पढ़ाते हैं, हम इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस के सब्जेक्ट्स भी हैं, इसमें पीपल मैनेजमेंट भी है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है और ये बहुत सारे एरियाज़ को कवर करता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हम इस वक्त मौजूद थे एक्सपो सेंटर कराची में। यहाँ पर हेल्थ केयर के हवाले से 2023 की एग्जीबिशन लगी थी। डिफरेंट डॉक्टर से हमने व्यूज़ लिए और आप तक पहुँचाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन वक़ार के साथ मैं हूँ सबा आज़मी, इबरत न्यूज़ कराची।